وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بہنوں کی طرف سے کوئی سوال؟ السلام علیکم، میرا نام انم کاظمی ہے۔ جیسا کہ آپ نے شروع سے بتایا کہ اگر قرآن اور حدیث پہ ہم لوگ چلیں تو ایک آئیڈیل لائف، ایک آئیڈیل سوسائٹی پا سکتے ہیں، تو جہالت سے جہاد بھی ایک جہادی ہے۔ میرا کوشچن ہے، اے شوڈ بی کنفائنڈ دا نالج ٹو دا اسلامک اسٹڈیز اونلی، بی نالج لائک ویمن کو زیادہ ہم لوگ کو اہمیت دینا چاہیے، لائک اف ویمن از ایجوکیٹڈ دین دا ہول فیملی از مور نالجیبل، واٹ ڈو یو تھنک؟ بہن نے سوال کیا کہ جہالت کے خلاف جہاد کرنا بھی جہاد ہے، بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف ہمیں اسلام کی پڑھائی کرنا چاہیے کہ یہ عام جو ہم کہتے ہیں ماڈرن ایڈوکیشن یا فارمل ایڈوکیشن کرنا چاہیے۔ اور تیسرا سوال کہ خواتین کے اوپر ایڈوکیشن کی اہمیت دینا چاہیے کہ نہیں۔ آپ کا پہلا سوال بالکل صحیح تھا کہ جہالت کے خلاف جہاد بھی جہاد ہے، بالکل صحیح۔ اور سب سے پہلا جو پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت کو دیتے قرآن مجید میں، وہ یہ نہیں کہ نماز پڑھو، حج کے لے جاؤ یا زکوٰۃ دو۔ سب سے پہلا پیغام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں سورہ اقرا میں، اقرا پڑھو، اور صرف مردوں کے لیے نہ، عورت کے لیے بھی ہے۔ تب کا تیسرا سوال کہ خواتین کے ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اٹ از obligatory on every Muslim man or woman to acquire knowledge۔ ہر مسلمان پہ فرض ہے، چاہے وہ مرد یا عورت ہو، کیا وہ علم حاصل کرے۔ تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو علم دو، خصوصاً لڑکیوں کو، کیونکہ اس وقت جہالت میں لڑکیوں کا قتل کیا جاتا تھا۔ قرآن نازل ہونے کے پہلے جب لڑکی پیدا ہوتے تھے تو زندہ دفنا دیا جاتا تھا عرب ممالک میں، تو خصوصاً عورتوں کو، لڑکیوں کو تو علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے۔ جہالت کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، اور عورتوں کے لیے بھی۔ جو آپ کا دوسرا سوال ہے، جو آخری سوال ہے، کیا ہمیں اسلام کے علاوہ باقی دنیائی علم حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بے شک کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ علم دو قسم کی ہوتی ہے، دینی علم قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور دنیائی علم بھی، یہ بھی ضروری ہے۔ اور کئی قرآن کے آیت کو سمجھنے کے لیے یہ دنیائی علم بھی ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرماتا ہے سورہ نحل میں، سورہ 16 آیت نمبر 43، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر آپ نہیں سمجھتے تو ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے۔ اسی لیے ہم نے بمبئی میں ایک اسکول قائم کی جس کا نام ہے اسلامک انٹرنیشنل اسکول۔ یہ ایک علیحدہ اسکول ہے، دو زبانوں میں اس کا میڈیم آف انسٹرکشن ہے، ایک انگلش اور دوسرا عربی ہے۔ ہم جب بچوں کا داخلہ کرتے 3 سال کی عمر میں ہمارے اسکول میں بمبئی میں، ان کو دونوں زبان سکھاتے ہیں، انگریزی زبان اور عربی زبان۔ جب 3 سال کی عمر میں داخلہ ہوتا ہے نرسری میں، ہم جب سکھاتے اے فار ایپل، بی فار بال، اے فار اللہ، بی فار بسم اللہ، ہم سکھاتے من الف اسد، من با بیت، من تا تفاح، کیونکہ مسلمانوں کو عربی جاننا بہت ضروری ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میں دائی ہوں، میں عربی زبان نہیں جانتا ہوں، شوئے تھوڑا بہت سمجھ لیتا ہوں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو میں عربی سکھاؤں۔ یہ اسکول میں الحمدللہ ہم سب سے بہترین انگریزی علم دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ عام جو کانوینٹ اسکول ہے ان سے فار سپیریئر انشاءاللہ ہم دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامک تعلیم بھی دیتے ہیں۔ ہمارے اسکول کے اندر قرآن حدیث سکھایا جاتا ہے، حدیث فقہ، ساتھ ساتھ دعوت سکھایا جاتا ہے، حفظ بھی ہے۔ لیکن ہم جب اسلام سکھاتے ہیں، ہم اسلام عربی زبان میں سکھاتے ہیں، انگریزی اردو میں نہیں۔ تو حدیث بھی سکھاتے ہیں عربی زبان میں، قرآن کی تفسیر بھی ہوتی ہے عربی میں، اردو میں نہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے عربی میں بھی ماہر ہو۔ عربی ایک وقت تھا جو عربی زبان سب سے بہترین زبان، انٹرنیشنل لینگویج کہلاتی تھی۔ اگر آپ کو سائنس کے بارے میں سیکھنا ہے، وہ غیر مسلم کو بھی مجبوراً عربی سیکھنا پڑتا تھا اگر سائنس کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا تو۔ آج کی تاریخ میں انگریزی زبان انٹرنیشنل لینگویج ہے۔ انشاءاللہ عربی پھر سے
इंटरनेशनल लैंग्वेज होंगी। तो आप जब देखेंगे हमारे बच्चे 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल के बच्चे 1 साल 2 साल में जिस तरीके से अरबी ज़बान बात करते हैं, माशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं, तो ये जो स्कूल हमने कायम की बम्बई में, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, इसका मकसद है कि दीन और दुनियाई इल्म साथ साथ बेहतरीन पैमाने पे उसको इंशाअल्लाह बच्चों में देना। लेकिन इंटरव्यू पास करना मुश्किल है। लास्ट ईयर 800 एप्लीकेशन में सिर्फ 75 लोग को एडमिशन मिली। इस साल 625 एप्लीकेशन में से सिर्फ 60 लोग को एडमिशन मिली। तो एडमिशन मिलना मुश्किल है और हमारे जो इंटरव्यू है काफी कठिन है। हम इंटरव्यू वालदा का भी लेते हैं, वालिद का भी लेते हैं, बच्चे का भी लेते हैं। और इंटरव्यू में वालिद और वालदा को 2 इंटरव्यू देने पड़ते हैं, कम से कम 2-3 घंटे के, बच्चों को 3 से 4। और हम तहकीक करते हैं कि कौन लोग हमारे स्कूल के लायक है। अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे महंगी स्कूल होने के बावजूद लाइन लगी है एडमिशन के लिए। आप अच्छी तालीम दो, लोग आपके पास भागते हुए आएंगे। पहली साल में अल्हम्दुलिल्लाह गर्व की बात है, फख्र की बात है कि मिनिस्टर के फोन आए एडमिशन के लिए। मिनिस्टर के फोन आए, खुशी की बात है कि लोग चाहते हैं अपने बच्चों को इस स्कूल में डाले। और इस साल हमने, हमारे बम्बई में स्कूल, ये 4था साल है बम्बई में स्कूल, इस साल हमने ऐसी स्कूल का एक ब्रांच शुरू किए चेन्नई के अंदर, मद्रास में। और अल्हम्दुलिल्लाह चेन्नई में भी माशाल्लाह पहले साल में 550 एप्लीकेशन आए, सीट थे लगभग 90 अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे कई स्कूल, सैकड़ों स्कूल आना चाहिए, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में, जिसका दारो मदार दोनों है, दीनी इल्म भी और दुनियाई इल्म भी। तो क्या बच्चा जब स्कूल से फारिग होगा, वो चाहे तो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, पर डॉक्टर बनेगा तो अच्छा मुस्लिम डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा अच्छा मुस्लिम इंजीनियर बनेगा। तो 10वीं पास करने के बाद वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, मुहद्दिस भी बन सकता है, मुफस्सिर भी बन सकता है। उम्मीद है कि कम से कम वो 10वीं जब फारिग होगा तो कम से कम जो आम आलिम जो मदरसे से फारिग होते, कम से कम उतना इल्म, हमारी उम्मीद है। कई लोग नाराज होते जब मैं कहता हूं कि इंशाअल्लाह हमारे स्कूल में से जब बच्चा फारिग हुआ कम से कम एक आम आलिम बनेगा, तो नाराज होते हैं, कैसा हो सकता है? कोशिश है, अल्लाह साथ है तो इंशाअल्लाह क्यों नहीं हो सकता है। और बंबई के अंदर एक मिसाल दूं मैं, हर साल एक किरात का कंपटीशन होता है जो हिंदुस्तान लेवल पे जितने मदारिस है उनके बच्चे उसमें हिस्सा ले सकते हैं। कभी हैदराबाद में होता है, कभी इधर होता है। इस वक्त हुआ मुंबई में। और हमारे स्कूल को सिर्फ 3-3.5 साल हुए, 34 साल है। कुछ बच्चे 1 साल है, कुछ बच्चे 1.5 साल रह चुके, कुछ बच्चे 2 साल रह चुके। और सारे हिंदुस्तान के बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह किरात कंपटीशन में हमारा जो एक 3री स्टैंडर्ड का बच्चा वो 2रे नंबर पे आया और 4थी स्टैंडर्ड का बच्चा 3रे नंबर पे आया। और जो पहले नंबर पे आया वो दूसरे मदारिस का था जो 9वीं स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। हमारे वहाँ 9वीं है ही नहीं। तो ये फख्र की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बच्चे जो 2nd और 3rd के बच्चे जो थे वो 9वीं 10वीं बच्चे से कॉम्पीट करके अल्लाह के फजल से 2रे और 3रे नंबर पे आए। तो हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे साथ है। तो इंशाअल्लाह हमारे स्कूल में हिफ्ज़ भी है, हाफिज़ा भी होता है, जो बच्चे हिफ्ज़ में ज़हीन है। तो इस तरीके से और स्कूल सारे हिंदुस्तान के शहरों में होना चाहिए ताकि हमें दोनों पे महारत रहे, इस्लामी इल्म पे भी और दुनियाई इल्म पे भी। जब हम देखते हैं ये क्रिश्चियन ईसाई प्रीस्ट जब दुनिया में बाहर निकलता, लोग उसकी इज्जत करते हैं, लोग फख्र से देखते हैं। अफसोस की बात है कि इस्लाम में ऐसा नहीं है। इसीलिए हम ऐसे स्कूल कायम करें जो दोनों इल्म दे, दुनियाई भी और दीनी भी, ताकि इंशाअल्लाह हम सही तरीके से बच्चों को इल्म दे सके। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद मुकीम फैजी। आप देख रहे हैं पीस टीवी उर्दू। मुलाजिम
ملازم کا خیال، ملازم کا خیال، ملازم کا خیال، اجرت کا تعین، اجرت کا تعین، اجرت کا تعین، سہولت کی دستیابی، سہولت کی دستیابی، سہولت کی دستیابی، استیصال کی مخالفت، استیصال کی مخالفت، استیصال کی مخالفت۔ کیوں ہے اسلام کا رویہ انسانوں کے ساتھ درد مندانہ اور پرخلوص؟ اسلام اور انسانی حقوق، کل رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ بندوں سے کہاں ممکن الفاظ میں کہہ پانا، کرتا ہے بیاں خود رب اسلام کی عظمت کو، کی عظمت کو۔ افضل ترین بنیادی ہجرت کیا ہے کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ کو پسند نہیں۔ سینوں میں توحید کی امانت، جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میدان میں آ گیا تن من دھن لے۔ دامن میں آیات کا خزانہ، یہ جو آیا ہے قرآن تمہارے پاس، یہ موعظہ بھی ہے تمہارے رب کی طرف سے، نصیحت بھی اور شفا ہے، علاج ہے۔ شاخوں پہ حدیث کے پھول، اور حضور کی تعلیم اور تربیت کی بلند ترین منزل حکمت۔ ڈاکٹر اسرار احمد کریں گے بیان۔ اگر شیطان سرایت کر سکتا ہے آپ کے وجود میں، قرآن مجید بھی آپ کے وجود میں سرایت کرتا ہے۔ بلند ہوتا جاتا ہے اس کے سائے میں ہر آنے والے کا مقام، عظمت اسلام۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ بھائیوں کی طرف سے پہلے مائک سے سوال۔ جناب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ظفر علی ہے، میں بھی ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر کسی غیر مسلم بھائی کو اگر ہم دعوت دیتے ہیں تو پیار اور محبت اور صبر سے کریں، ہم کوئی بھی چیز اگر ان کو کہیں تو یہ بتایا، ہم نے ایک بار ایسی بات ہوئی تھی شرک کے بارے میں کہ بت پرستی اور یہ سب چیز کے بارے میں، تو انہوں نے ہم سے ایک سوال کر دیا کہ کعبہ شریف بھی ایک پتھر سے بنا ہوا ہے تو ہم لوگ سجدہ اسی کی طرف کرتے ہیں، تو کیا یہ اس کے بارے میں ہمیں ان کو کیا جواب دوں؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا، غیر مسلم نے بھی آپ سے اچھا سوال کیا، صحیح سوال ہے بھائی۔ اگر شرک اسلام میں حرام ہے تو آپ مسلمان جب نماز پڑھتے تو کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے؟ سوال اچھا ہے، جس کو جواب نہیں بولیں گے نا شیطانی سوال ہے۔ تو اگر ہم پوچھیں گے بھائی کیوں یہ غلط ہے اسلام میں، جواب نہیں پتا ہے تو لوگ بولیں گے شیطانی سوال ہے۔ سوال تو بھائی صحیح سوال ہے میرے حساب سے، اور یہ سارے سوالوں کا جواب آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے IRF.in میں، عام سوال ہے، کوئی نیا سوال نہیں میرے لیے، عام سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا۔ کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے، دشا ہے، ایک ڈائریکشن ہے۔ ہم مسلمان ہم یکسانیت میں مانتے ہیں، کانگریگیشن میں مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہمیں یہاں نماز پڑھنا ہے تو کوئی شخص کہے گا کہ پورب کی طرف دیکھو، کوئی کہے گا پشچم کی طرف، کوئی کہے گا ساؤتھ، کوئی نارتھ، کوئی ایسٹ، کوئی ویسٹ، کس طرف ہم دیکھیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، جہاں بھی آپ ہے کعبہ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھو۔ کعبہ ایک دشا ہے، ہمارے لیے قبلہ ہے۔ اور جب سب سے پہلے ساری دنیا کا نقشہ جو جغرافی ورلڈ میپ بنائی وہ مسلمانوں نے، الادریسی نے 1154 میں 1154 میں۔ اور جب مسلمان جغرافی ورلڈ میپ بناتے تھے تو ساؤتھ پول اوپر تھا اور نارتھ پول نیچے تھا اور کعبہ بیچ میں تھا۔ یہ ویسٹرنرز انگریز لوگ آئے اور میپ کو الٹا کیا، نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے، بٹ پھر بھی الحمدللہ کعبہ سینٹر میں ہی ہے، بیچ میں ہی ہے۔ تو دنیا کے کوئی بھی حصے میں آپ ہے کعبہ کی طرف دیکھ کے آپ نماز پڑھو۔ ہم جب مکہ جاتے ہیں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے تو ہم کعبہ کے گول طواف کرتے ہیں، کعبہ کے گول طواف کرتے ہیں، سرکمامبولیٹ کیوں کرتے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم میں کرتے ہیں۔ لیکن لاجیکلی سوچ سکتے ہیں کہ ہر دائرے کا، ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے، ایک ہی بیچ کا ایسا سینٹر ایک ہے۔ تو ہم جب طواف کرتے ہیں، گرد گھومتے ہیں، یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس لیے ہم طواف کرتے ہیں۔ اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کعبہ کے بارے میں، سنگ اسود کے بارے میں، وہ ساری غلط فہمی دور کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ذکر ہے، والیوم نمبر 2 کتاب الحج چیپٹر نمبر 56 حدیث نمبر 675 میں حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہ سنگ اسود
یہ کالا پتھر نہ میرے لیے کوئی اچھا کام کر سکتا ہے نہ برا، نہ میرے لیے برا ہے نہ میرے لیے اچھا ہے، کیونکہ میرے رسول نے اس کو چوما، اس لیے میں چوم رہا ہوں، نہیں تو یہ کالا پتھر نہ میرے لیے کوئی بھلائی کر سکتا ہے نہ برائی کر سکتا ہے۔ یہ الفاظ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ کافی ہے انسانیت کو بتانے کے لیے کہ ہم کعبہ کو نہیں پوچھتے۔ اور ایک جو نقطہ ہم غیر مسلم سے کہہ سکتے اور جو میں اکثر کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کوئی بھی بت کی عبادت کرنے والا جو بت کی عبادت کرتا ہے اس کے اوپر کبھی بھی کھڑے نہیں رہیں گا۔ تو صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے۔ یہ صاف ہے کیونکہ ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، اسی لیے صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے بھی اذان دیتے تھے۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ دوسرا سوال بھائیوں کی طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام یونس شیخ ہے اور میں جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ حضرت سے جہاد کے ٹاپک پر ایک سوال یہ ہے کہ ہمارا ملک ہے، ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ دہشت گردی بڑھی ہوئی ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ حب الوطنی کا جو جذبہ ہے اسلام اس کی بہت تاکید کرتا ہے، اور ہمارے یہاں کے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو جہاد کے نام پر بھڑکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے احکام کے لیے آگے آؤ، اور اپنے ملک سے غداری کے لیے انہیں اکساتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے، اور اسلامی منچوں سے لگاتار ایسی تنظیموں کی حمایت کی جاتی ہے، ان تنظیموں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شکریہ۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کئی لوگ نوجوانوں کو بھڑکاتے ہیں کہ ملک کے خلاف جھگڑا کرو، یہ جہاد ہے وغیرہ وغیرہ۔ جہاں تک کہ ہندوستان کا سوال ہے، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں، اس ملک کے کانسٹیٹیوشن میں ہر ہندوستانی کا حق ہے کہ وہ کوئی بھی مذہب کے اوپر عمل کر سکتے اور اس کی دعوت دے سکتا ہے۔ یہ چند ممالک میں ایسا کانسٹیٹیوشن میں لکھا، اور ہندوستان ان ممالک میں سے ایک ہے جس کے کانسٹیٹیوشن میں اٹ از دا برتھ رائٹ آف ایوری سٹیزن آف انڈیا ٹو فالو، پروپیگیٹ اینڈ پریچ ہز ریلیجن۔ کوئی بھی ہندوستانی کوئی بھی مذہب کو فالو کر سکتا ہے اور اس کی دعوت دے سکتا ہے، یہ حق ہے۔ دیکھو میں الحمدللہ ڈنکی کی چوٹ پہ دعوت دیتا ہوں کہ نہیں؟ ماشاء اللہ، ڈرنے کی کیا بات ہے، وہ مسلمان ڈرتے ہیں۔ اور بمبئی میں جو شہر میرے حساب سے سب سے مشکل ہے دعوتی میدان میں، لیکن اللہ کی مدد ہے تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ میں کوئی بڑا تیس مار کا نہیں ہوں، میں معمولی انسان ہوں، لیکن اللہ کی مدد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد کرے تو کوئی بھی آپ کو نہیں ہرا سکتا ہے، کوئی بھی کام مشکل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ کے ساتھ نہیں دے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو مومنو اللہ پہ ایمان رکھو۔ آپ کے سوال میں یہ تھا کہ لوگ بھڑکا رہے ہیں۔ جہاں تک کہ ہندوستان کا سوال ہے، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اسلام میں حرام ہے اور ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن آپ کو اس چیز کرنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ میرے علم میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اسلام میں حرام ہے اور انڈین کانسٹیٹیوشن، انڈین گورنمنٹ آپ کو فرض کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اسلام میں شراب پینا حرام ہے، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا کہ شراب پینا فرض ہے۔ ایسی ایک بھی چیز نہیں ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے حرام کرنے پہ، اور جو چیز فرض ہے وہ انڈین گورنمنٹ نہیں کہہ رہی کہ حرام ہے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنا فرض ہے، انڈین گورنمنٹ روکتی نہیں ہمیں۔ تو ایک مسلمان ایک اچھا مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا ہندوستانی بھی ہو سکتا ہے۔ انڈین گورنمنٹ کے اندر کوئی بھی رول ایسا نہیں ہے، کوئی بھی لا نہیں ہے جو ہمیں روکتا ہے اچھا مسلمان بننے سے۔ میں جانتا ہوں کچھ پولیٹیشین لوگ اپنے ووٹ بینک کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے، اسی لیے میرے حساب سے ہندو مسلمان ماشاءاللہ ایک دوسرے سے محبت کرتے، لیکن چند پولیٹیشین لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے یہ مذہب کا غلط فائدہ اٹھاتے اور لوگوں کے بیچ میں دشمنی پیدا کرتے ہیں۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں گجرات میں کیا ہو گیا، عام طور پہ عام ہندو اور عام مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ چند پولیٹیشین کی وجہ سے ہم
ان کے جال میں آ کے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے. جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ قرآن کو اگر فالو کریں گے, تعالیٰ الی کلمۃ سواء بینکم, اس بات پہ آؤ جہاں پر ہم میں یکساں ہے, کبھی پرابلم نہیں. میں کئی شنکراچاریوں کو مل چکا ہوں, کئی پنڈتوں کو, کئی سوامی کو, کئی پریس کو, کئی فادر کو, ذرا بھی پرابلم نہیں. الحمدللہ سب میری عزت کرتے. کچھ لوگ ہوئیں گے جو اندر سے نفرت کرتے ہوئیں گے, الگ بات ہے. تو میرے حساب سے اس ملک میں ہمیں حق ہے اسلام مذہب فالو کرنا, اسلام مذہب کی دعوت دینا. تو میرے حساب سے اس ملک میں دیکھیں تو ایک اچھا مسلمان اور اچھا ہندوستانی ساتھ میں رہ سکتا ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں. اگر کوئی جان بوجھ کے کس کو بھڑکاتا ہے حق کے خلاف تو یہ غلط ہے. ہمیں جو جہاد کرنا چاہیے وہ حق کی طرف, اللہ کی طرف, وہ صحیح جہاد ہے. بہنوں کی طرف سے کوئی سوال؟ میرا نام شمع پروین ہے اور مائی کوشچن از فار کلیئرفیکیشن. آپ نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ 80 کروڑ غیر مسلم ہندوستان میں اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا. اس کے باوجود ایک مخصوص طبقہ مسلمان بادشاہوں پر یہ الزام کیوں لگاتا ہے کہ مندروں کو گرا کر مسجدیں بنائی گئی ہیں؟ برائے کرام اس کی وضاحت کر دیں. السلام علیکم. بہن نے اچھا سوال کیا کہ جب 80 کروڑ غیر مسلم شہادت دے رہے کہ اسلام میں زبردستی کس کو داخل نہیں کیا گیا تھا, تب بھی کیوں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں نے مندریں گرا کے مسجدیں بنائیں اور مندروں کو لوٹا. ہر مذہب میں ایوری ریلیجن ہیز اے بلیک شیپ. ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی انسان ہوئے گا جو مذہب کا نہیں فالو کر رہا ہے, چاہے وہ ہندو مذہب ہو یا عیسائی مذہب ہو یا اسلام مذہب ہو. تو یہ بولنا کہ کوئی بھی مسلمان بادشاہ نے مندر نہیں گرا یہ بالکل غلط ہے. لیکن یہ جانتا ہوں کہ چند مسلمان بادشاہوں نے مندر پہ حملہ کیا. کیوں؟ کیونکہ مندر میں جائیداد تھی. وہ غلط ہے. قرآن کی آیت ہے کہ مونسٹریز, چرچ, گرودوارا اس کو آپ مت تباہ کرو, یہ قرآن کی آیت ہے. تو اگر چند مسلمان بادشاہوں نے شاید کیا ہوگا, لیکن عام طور پہ نہیں. عام طور پہ غلط فہمی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان بادشاہ نے مندر گرایا. لوگ کہتے ٹیپو سلطان نے تلوار کے زور کے اوپر اسلام پھیلایا. ہم دیکھتے آج کی تاریخ میں بھی, آپ جائیں گے میسور میں, اس کے بازو میں, اس کے محل کے آنگن کے اندر ہی ایک مندر ہے. تو لوگ جان بوجھ کے تاریخ کو بدلتے ہیں. آج آپ دلی میں جائیں گے تو جو گائیڈ ہوتے ہیں نا, وہ گائیڈ بولیں گے کہ تاج محل کس نے بنا بچا ہے؟ یہ راجہ بھوج نے بنا ہے. تو میں جب دلی گیا تھا تو ایک فارنر تھا, اسے گائیڈ کہہ رہا تھا کہ راجہ بھوج نے بنا ہے. تو کہتا بیوقوف, میں ہزاروں میل دور سے آ رہا ہوں, پوری تحقیق کے ساتھ کس نے تاج محل بنا ہے, ابھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ راجہ بھوج نے بنا ہے. تو اس طریقے سے تاریخ کو بدل رہے. قطب مینار کس نے بنایا؟ ایک نیا نام لیتے ہندو. تو یہ ایک سازش ہے تاریخ کو بدلنے کے لیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پریویس گورنمنٹ جو تھی, ہمارے جو اسکول کی کتابوں میں غلط چیز, اس کو سیفرنائزیشن آف دا انڈین ٹیکسٹ بکس, مطلب بھگوا, جو ہندو مذہب کے بارے میں اور اسلام مذہب کے بارے میں غلط فہمی پھیلانا, یہ پریویس گورنمنٹ. اسی لیے جب اس ٹائم جب ڈیموکریٹک فرنٹ آئی, میں کوئی پولیٹیکل اسپیچ نہیں دے رہا ہوں, اس گورنمنٹ نے وہ تبدیلی کو بدل دی. تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جان بوجھ کے غلط فہمی پھیلا رہے. یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں. چند مثال کے طور کے اوپر, اگر ہٹلر نے 6 ملین یہود کو زندہ جلایا, ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ عیسائیت اس کی ذمہ دار ہے. وہ ہٹلر ایک غلط عیسائی تھا, اس لیے اس نے کیا. تو اس طریقے سے چند مسلمان راجا نے غلطیاں کی ہوں گی, لیکن یہ کہنا کہ سب مسلمان راجا یا اکثر مسلمان راجاؤں نے یہ کیا کہ مندروں گرایا, یہ بالکل غلط بات ہے. اور یہ تاریخ اس کی گواہی دیتی ہی نہیں. اور جان بوجھ کے کچھ لوگ پولیٹک ووٹ بینک کی وجہ سے تاریخ کو بدل رہے, جو الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی پھر سے اسے صحیح کیا جا رہا ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن.